پاکستان اور ہندوستان کی شیعوں، میرا آپ سے ایک گلہ ہے، ایک شکوہ ہے۔ جب آپ کو اب ثابت ہو چکا ہے کہ آپ کے علماء کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ حدیث پڑھنا آتا ہے، اور وہ بغیر نص کے فتوے دیتے ہیں، اور ان کا دین ان کی اپنی عقل ہے، ان کا دین آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین نہیں ہے، تو تم کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کا جب سامنا کرنا ہوگا تو تمہارے پاس کیا صفائی ہوگی کہ ہم نے ان علماء کی پیروی کی ہے۔ اب تو متعدد بار ثابت ہو چکا ہے کہ ہم نے ان کو للکارا ہے کہ بھئی تمہارا فلان عقیدہ کفر ہے، فلان عقیدہ کفر ہے، فلان عقیدہ کفر ہے، فلان عقیدہ کفر ہے۔ آؤ گفتگو کرو، آتا کوئی نہیں ہے، پیچھے سے ٹپے سب مارتے ہیں، اور آپ لوگ اپنا دین اپنا عقیدہ انہی علماء سے لیتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ اگر پہلے پتہ نہیں تھا، انہی کے اتباع کر رہے تھے، انہی ذاکرین انہی علماء کی تم اتباع کر رہے تھے، تو تمہارے پاس نہ جاننے کا، جہالت کا ایک عذر ساتھ ہوتا، لیکن اب کیا عذر ہے؟ ٹھیک ہے، اب کیا عذر ہے؟ مجھے یہ آپ لوگ سمجھا دیجیے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرے بھائیوں، اب اپنے آپ کو تم شیعہ کہتے ہو، مجھے تو شرم آتے ہوئے تمہارے علماء کو شیعہ کہنا یا تم کو شیعہ کہنا، اور تمہارا دین اہل بیت علیہ السلام کے فرامین نہیں ہے، تمہارا دین وہی ہے جو تمہاری مرضی ہے، علماء بناتے جائیں اپنے سے، ذاکرین گڑھتے جائیں اپنے سے، اور تم کو وہی جو تمہیں وہ کیا گڑھتے ہیں، وہ کیا گڑھتے ہیں، وہ کیا بناتے ہیں، کیا وہ جھوٹی افتراء کرتے ہیں جو ان کی دنیا کے لیے اچھا ہو اور آپ لوگوں کی طبیعت کو اور مزاج کو اچھا لگے، تو دین بنتا جاتا ہے، اسی طرح دین بنتا جاتا ہے، عقائد بنتے جاتے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام سے لے لیں دین۔ تو اب اگر آپ کے عقائد میں اور آپ کے افعال میں اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے اقوال، افعال، عقائد میں فرق ہو تو اس میں تعجب کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کی کمٹمنٹ ہی یہ نہیں ہے، آپ کے علماء کی بھی ایک کمٹمنٹ نہیں ہے، آپ کے ذاکرین کی بھی ایک کمٹمنٹ نہیں ہے کہ ہم نے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ہر بات پہ ایمان لانا ہے اور ہم اپنے سے کچھ نہیں بنانا، جو وہ کہیں وہی لوگوں تک پہنچانا، نہ آپ کا یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے صرف اہل بیت علیہ السلام کی باتوں کو ماننا ہے، اور نہ آپ کے علماء ذاکرین کا یہ کمٹمنٹ ہے۔ تو لازمی بات ہے، کمٹمنٹ آپ لوگوں کا کیا ہے کہ جو آپ کو اچھا لگے، جو آپ کی اپنی عقل کو اچھا لگے، ٹھیک ہے نا، طبیعت کو اچھا لگے، واہ واہ اس میں آ جائے، وہی آپ کا دین ہے۔ علماء ذاکرین کا کیا ہے؟ علماء ذاکرین کا یہی ہے کہ جو علماء کا تو یہ ہے جو ایران کی سیاست کو اچھا ہو، وہاں سے جو آرڈر آ جائے، ٹھیک ہے نا، ان کا اپنا تو کوئی عقل ہے نہیں، اور دوسری بات یہ کہ عوام میں پاپولیرٹی مل جائے، وہی ہم لوگوں کو سنائیں گے، وہی کتابوں میں لکھیں گے، وہی اسی کے پرچار کریں گے، تبلیغ کریں گے، تو اس طرح تو ہوگا نا، تو لازمی بات ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا عقیدہ، آپ کا عمل اہل بیت علیہ السلام کے اقوال کے موافق ہو۔ محترم ناظرین، دیکھیں، شیعہ وہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کے قول و فعل کی تصدیق کرتا ہے، شیعہ وہ ہے۔ یہ کتاب ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، اصول کافی جناب کلینی رحمۃ اللہ علیہ کی جلد نمبر 1 ہے، یہاں پر ایک باب ہے، باب البدع والرائے، رائے کی حرمت، یعنی سوچ، رائے کس کو کہتے ہیں؟ آپ کا سوچ، کہ ایک بات آپ کو اچھی لگی ہے، طبیعت کو اچھی لگی ہے، آپ کے علماء کو اچھا لگا ہے، اجتہاد کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ اس کو اپنا دین بنائیں، تو اس میں بہت سارے احادیث ہیں۔ یہاں پر ایک حدیث دیکھیں، یہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام یونس سے فرماتے ہیں، یونس ابن عبد الرحمن سے، من نظر برأیہ ہلک، من نظر برأیہ ہلک، جو اپنے سوچ کو، اپنی فکر کو اپنا دین بنا لیتا ہے وہ جہائی جہنمی، ومن ترک کتاب اللہ وقول نبیہ کفر صلی اللہ علیہ وآلہ، قول اہل بیت، ومن ترک اہل بیت نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ ذل، جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے اقوال و افعال کو چھوڑ کر اپنی رائے کو، اپنی سوچ کو دین بنا لیتا ہے، وہ گمراہ ہے اور وہ جہنمی۔ اچھا، عرض یہ ہے کہ باتیں بہت ہیں، اور میں نے ان سالوں میں یہ باتیں آپ سے بہت کی ہیں، اور میں ایک اسپیچ میں ان باتوں کو جو بہت اہم ہے، اساسی ہیں، دین کا اساس ہے، میں کور نہیں کر سکتا، اور مجھے پرواہ بھی اب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ تم لوگ میرے متعلق کیا کہتے ہو، تمہارے علماء ذاکرین کیا کہتے ہیں، مجھے پرواہ ہی نہیں ہے، کیونکہ میں ادھر کوئی پاپولیرٹی لینے تو آیا نہیں ہوں، میں نے تو حجت تو تمام کی ہے، میں نے باتیں آپ کو بتائی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ایمان نہیں لاتے تو وہ کیا ہے بھئی، میں تو اہل بیت علیہ السلام سے بہتر تو نہیں ہوں، جب تم اپنے ائمہ علیہ السلام کی تصدیق نہیں کرتے، جب تمہارے لیے متواتر احادیث ائمہ طاہرین علیہ السلام کے نہ تمہارے لیے حجت ہے، نہ تمہارے علماء کے لیے حجت ہے، نہ تمہارے ذاکرین کے لیے حجت ہے، تو ایسی قوم مجھے گالی دے دے، یہ مجھے فخر ہے، ایسی قوم مجھے دن رات یہ میرے خلاف نعرہ لگائیں، یہ میرے لیے فخر اور شرف کی بات ہے، کیونکہ تم لوگوں نے اس بات پہ مجھے لعنت نہیں کیا کہ جو میں نے اپنے سے بنایا، تم نے اس بات پہ مجھے لعنت کیا ہے جو امام زمانہ علیہ السلام کا فرمان ہے، جو امیر المؤمنین علیہ السلام کا قول ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، جو سیرت متواترہ ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی، دیٹس گڈ، وہ بہت اچھی بات ہے، میں اس کو خریدتا ہوں، جان و دل سے خریدتا ہوں۔ آپ کا ہر لان، آپ کا ہر تان، آپ کے جاہل علماء جن کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ حدیث پڑھنا آتا ہے،
ان کو عالم کہنا باعث خجالت ہے. آپ کے علماء کا ہر تان، ہر لان، ہر ٹپا، ہر تہمت، ہر بہتان میرے لیے عزت ہے، میرے لیے میڈل کا افتخار ہے. ملاحظہ کریں محترم ناظرین، یہ کتاب کمال الدین و تمام النعمہ لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ. اب کیا ہے ہمارا دین؟ کیا ہے؟ ہم شیعوں کا دین اہل بیت علیہ السلام کے فرامین. تم لوگوں کا کیا دین ہے؟ تم لوگوں کو جو جھوٹ اور تمہارے علماء بنا. ٹھیک ہے نا؟ یہ صفحہ نمبر ہے 483. یہ اسحاق ابن یعقوب محمد ابن عثمان العمری رضی اللہ تعالی عنہ، نائب ثانی امام زمانہ علیہ السلام کے دوسرے نائب کے ذریعے لیٹر پہنچاتے ہیں، توقیع مبارک مولا صاحب الزمان علیہ السلام کے اپنے خط سے، اپنے دستخط مبارک سے نہ ان کو خط پہنچتا ہے. اس خط میں بہت ساری باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ. جو بھی بات تمہارے لیے پیدا ہو، ٹھیک ہے نا، جو بھی مسائل سیکھنے ہوں، جو بھی نئی بات آ جاتی ہے یا کوئی بھی بات آپ میں اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، تو تم کس سے رجوع کرو؟ ان افراد سے رجوع کرو جو تمہیں حدیث آل محمد علیہ السلام سنائے، حدیث اہل البیت علیہ السلام سنائے. فإنہم حجتی علیکم، کیونکہ وہ میری جانب سے آپ پر حجت ہے، آپ کے رہنما ہے میری جانب سے. اور افسوس کی بات جس نے جو آپ کو احادیث سناتا ہے اس کا جرم یہی، اور آپ کو بلائے احادیث کی طرف، تمہارے علماء اس کو لعنت کرتے ہیں. سبحان اللہ واللہ تمہارے ذاکرین اس کو لعنت کرتے ہیں، تمہارے عوام اس کو لعنت کرتے ہیں. اے میں سبحان اللہ. اور اسی لیٹر میں ایک اور بات بھی ہے، جب امام علیہ السلام سے وجہ غیبت پوچھا گیا نا کہ آپ کیوں غائب ہیں، اسی لیٹر میں امام علیہ السلام نے فرمایا میرے سارے آباء طاہرین علیہ السلام پر اپنے زمانے کے طغات کی بیعت تھی. اب اس کی طرف آئیں گے. یہ کتاب تفسیر الامام علیہ السلام. او بھائی، حدیث تمہیں کون سناتا ہے؟ سیستانی سناتا ہے، خامنئی سناتا ہے، خمینی نے حدیث سنایا تم کو. وہ تو حدیث کے منکر ہیں، وہ تو حدیث کے قاتل ہیں، وہ تو حدیث کے قصائی ہیں. وہ تو یہی کہتے ہیں کہ بھئی حدیث میں جھوٹ بہت ہے، حدیث پڑھ نہیں سکتے تم. جس نے آپ کو حدیث سنایا، جس نے اس زمانے میں سب عربی زبان میں، فارسی زبان میں، ایران والوں کے لیے، عرب والوں کے لیے، اردو والوں کے حدیث کا احیاء کیا، اور جو تمہیں سناتا ہے اپنے سے نہیں کہتا، اہل بیت علیہ السلام کا حدیث سے سناتا ہے، تم اس کو کہتے ہو، اس پہ لعنت کرتے ہو. یہ تمہاری لعنت ہمارے اور آپ کے درمیان ایک حجت ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ تمہارے علماء کے درمیان اور میرے درمیان، تمہارے مراجع کے درمیان اور میرے درمیان، تمہارے ذاکرین کے درمیان اور میرے درمیان، کیونکہ قیامت حق ہے. اور یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. اوکے، کیونکہ جتنی لعنتیں انبیاء کو پڑی ہیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کو جتنی گالیاں پڑی ہیں، اگر کوئی ان کے راستے پہ چلے ان کو گالی پڑے تو الحمدللہ، یہ تو میرے صدق کی دلیل ہے، یہ تو میرے سچے ہونے کی دلیل ہے، یہ تو میرے لیے عزت کی بات ہے. یہ کتاب تفسیر امام علیہ السلام میں ملاحظہ کریں یہ روایت کہ حضرت مولا امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدے کی اجازت نہیں ہے، کہ کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی دوسرے بندے کے لیے سجدہ کرے. وَلَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَن يَسْجُدَ هَكَذَا لِغَيْرِ اللَّهِ لَأَمَرْتُ ضُعَفَاءَ شِيعَتِنَا وَسَائِرَ الْمُكَلَّفِينَ مِنْ شِيعَتِنَا أَن يَسْجُدُوا لِمَنْ تَوَسَّطَ فِي عُلُومِ عَلِيٍّ وَصِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ. لیکن امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اجازت ہوتی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا جاتا تو میں اپنے شیعوں کو، عوام ضعفاء شیعہ، عام جو عوام شیعہ ہوتے ہیں نا، جن کو قرآن حدیث پڑھنا نہیں آتا، ان کو حکم دیتا، وسائر المکلفین، اور سب مکلفوں کو حکم دیتا، اپنے شیعوں کے تمام مکلفین کو حکم دیتا کہ سجدہ کریں اس کے لیے جو واسطہ بنتے ہیں کہ علم آل محمد علیہ السلام آپ تک پہنچے، فرمان اہل بیت علیہ السلام آپ تک پہنچے، تو میں حکم دیتا کہ اس کے لیے سجدہ کرو. وہ شخص واحتمل المکارح والبلایا فی التصریح باظہار حقوق اللہ، وہ شخص ایسے افراد جو آپ کو آل محمد علیہ السلام کے فرامین، ان کا حلال حرام، ان کے احادیث آپ تک پہنچاتا ہے، اور اس راستے میں بہت سختیاں برداشت کرتے ہیں، اور تصریح حق کے لیے، تصریح حق یعنی حق کو واضح طور پر بیان کرنے کے لیے مکارہ، ناخوشگوار ری ایکشنز کا، ناخوشگوار برتاؤ کا، اور بلایوں کا اور دشمنیوں کا وہ سامنا کرتے ہیں. یہ حجت ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام کا اقوال ہے. اچھا، ذاکرین کا کیا کام، علماء کا کیا کام ان چیزوں سے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ کتاب من لا يحضره الفقیہ لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ، اور یہ جلد نمبر ہے 4، جلد نمبر 4 ہے. یہاں پر حضرت رسول کریم امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے جانشینوں کو رحمت فرما. قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ومن خلفاؤک، آپ کے جانشین کون ہیں؟ فرمایا الذین یأتون من بعدی ویرون حدیثی وسنت. رسول
پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جانشین وہ ہے جو میرے بعد آئیں گے اور لوگوں کے لیے میرے احادیث سنائیں گے، میری سنت سنائیں گے. اوکے، امام زمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ راوی حدیث آپ پر کیا ہے؟ میری طرف سے حجت ہے. حضرت امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کے لیے سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بتاتا کہ روات احادیث کے لیے سجدہ کرو. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آپ کو میری احادیث سنائے، سمجھائے، تعلیم دے، وہ میرا جانشین ہے. سبحان اللہ. اب لیکن آپ لوگوں کو اس سے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، وہی تو یہ تو وہ باتیں ہیں جو آپ مانتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ کتاب الاحتجاج ہے، الاحتجاج للطبرسی رحمہ اللہ. یہاں پر میں آپ کو ایک حدیث یہاں سے سناؤں. یہ صفحہ نمبر 10 ہے جی. یہ حدیث ملاحظہ کریں. ہمارے آقا ہمارے سید حضرت امام ہادی عشر امام طیب عسکری علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بہت سارے شیعہ ہیں جو نواسب کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس مواد نہیں ہے. تو یہ اللہ کے دشمن نواسب خارجی کیا کرتے ہیں؟ یعیرونہم بدینہم ویصفحون احلامہم. یہ آ کے ان کو دین میں طعنہ دیتے ہیں کہ آپ نے امام نے یہ کیا، آپ شیعہ یہ کرتے ہیں، وہ آپ کے امام فلان کرتے ہیں، اور ان کو طعنہ دیتے ہیں کہ تمہارے پاس عقل نہیں ہے. الا فمن قواہم بفقہ وعلمہ حتی ازال مسکنتہم. تو اے شیعو جان لو کہ اگر کوئی ایسا مرد مجاہد آ جائے جو اپنی علم کے ذریعے، جو اپنی فقہ کے ذریعے، یہ فقہ جو ہے نا یہ احادیث، روایات، حجج کی معرفت کو کہتے ہیں. یہ علم فقہ جو مجتہدین نے بنایا اس سے مراد وہ نہیں ہے. یہ آ کر ان بیچارے شیعوں کی علمی فقر کو دور کرے، علمی مسکنت کو دور کرے. ثم یسلطہم علی الاعداء الظاہرین النواسب وعلی الاعداء الباطنین ابلیسین ومردتہ. اور ان کو اتنا علم سکھائے کہ اب یہ جو پہلے جو شیعہ ناتواں تھے، بیچارے تھے، وہ اب اپنے دشمنوں کے سامنے سربلند، اپنے دشمنوں پر مسلط، چاہے ظاہری دشمنوں خوارج نواسب اور یا خوارج نواسب کے جو استاد شیاطین ہوتے ہیں ان کو جو سکھاتے ہیں، ان کو بگا دے، ان کو شرمندہ کرے. حتی یہزموہم عن دین اللہ یذودہم عن اولیاء آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ. تو اور ان کو بگا دے. تو شیعہ اب انہوں نے اپنے دین کو سیکھا ہے. قضى اللہ تعالی بذلك قضاء حقا على لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے ایسا فیصلہ سنائے گا، اس عالم کے لیے جس نے شیعوں کو، کہ وہ بتانے کے لائق نہیں، اتنا عظیم فیصلہ. ٹھیک ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اجر دیں گے قیامت کے دن. جب اب تم نے یہ سوچا، یہ سمجھا میرے بھائیوں کہ عالم وہی ہے جو آپ کو آل محمد علیہ السلام کے فرامین سکھائے، عالم وہی ہے جو آپ کو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا دین سکھائے. عالم وہ ہے جو دین میں جو ضعیف لوگ ہیں، شیعہ جو ضعیف ہے، جو نواسب کا جواب نہیں دے سکتے، وہ ان کی دین کا تقویت کرے اور نواسب کو مایوس کرے، خوارج کو مایوس کرے، دین کے دشمنوں کو دین پر طعنہ دینے سے مایوس کرے. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ دیکھو کہ کیا آپ کے علماء آپ تک احادیث پہنچاتے ہیں، ذاکرین آپ تک احادیث پہنچاتے ہیں. اوکے، یہ تم سوچنے کی بات. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف